خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں نیل واشنگٹن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اے میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے بڑے ہی ایک اہم ٹاپک کو رکھنے والا ہوں۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں جو ہے ہم اس بات کو جانیں گے کہ کیا ایک مسیحی عورت کو میک اپ کرنا چاہیے اور کیا اسے پینٹ شرٹ پہننی چاہیے۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یہی آج کا ہمارا مضمون ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے زندگی بخش کلام کو پڑھتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں لباس کا جو ہے ہمیں بڑا اہم کردار نظر آتا ہے۔ جب ہم مکاشفہ 22ویں باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ اسی طرح ہمیں پیدائش 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں ملتا ہے، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لباس کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس کے اندر جو ہے ایک بڑے اہم کردار کے طور پر نظر آتی ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے لباس کو بہت نمایاں بیان کرتا ہے۔ اور ظاہری لباس جو ہے وہ بعض اوقات ہماری باطنی حقیقتوں کی علامت بھی ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا، ظاہری لباس بعض اوقات ہماری باطنی حقیقتوں کی علامت بھی ہوتا ہے اور اس کی روحانی اہمیت بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ لباس جو ہے وہ ایک علامتی اہمیت کا بھی حامل ہے۔ جیسے جب ہم پیدائش 3 باب 7 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں لباس گناہ اور شرمندگی کو چھپانے کی ظاہری علامت کے طور پر نظر آتا ہے، جبکہ دوسرا تواریخ 18ویں باب کی 9ویں آیت میں لباس جو ہے وہ ہمارے ممتاز رتبے کی علامت بھی ہے۔ جبکہ ہمیں یوئیل 1 باب 8 آیت اور یونا 3 باب 5ویں آیت اور یوئیل 1 باب 13ویں آیت میں لباس جو ہے وہ غم، دکھ اور توبہ کی علامت کے طور پر نظر آتا ہے۔ جبکہ لباس جو ہے وہ آپ کے پروسٹیٹیوٹ ہونے کو بھی جو ہے ظاہر کرتا ہے، جس کا ذکر ہمیں پیدائش 38 باب 15ویں آیت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں استثنا 22 باب اس کی 5ویں آیت میں بھی جو ہے ہمیں لباس جو ہے وہ مخالف جنس کو اپنانے کے طور پر بھی جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر نظر آتا ہے، جبکہ متی 17ویں باب کی 2 آیت میں جو ہے لباس، سفید لباس ہماری پاکیزگی کی بھی علامت ہے، جبکہ لباس جو ہے وہ ہماری بنیادی ضرورت کی بھی علامت ہے، اور خروج 20 باب 26ویں آیت میں لباس حیاداری کی بھی علامت ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آپ کا لباس جو ہے وہ بہت سی علامات کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہر علامت کے پیچھے، ہر لباس جو آپ کی ایک خاص اسپیسیفک علامت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کا رنگ اور اس کا سٹائل جو ہے وہ اس کی علامت ہونے کو ظاہر کرتا ہے، ورنہ لباس تو لباس ہی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب ہے وہ اس کے رہنما جو ہیں وہ عبادت کے دوران ایک خاص قسم کے لباس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لباس جو ہے یہ پاکستان کے مذہبی چرچ کے اندر مختلف ہو سکتا ہے یا کسی بھی ڈینومینیشن کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، تو آپ اس میں سے کس کو درست قرار دیں گے، اور کیا وہ لباس جو ہے آپ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر، اپنے گھر اور اپنے معاشرے کے اندر جو ہے آپ استعمال نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم اس بات کا فیصلہ صرف اس بات سے کر سکتے ہیں اور اس بات پر غور کر کے کر سکتے ہیں کہ لباس خواہ کوئی بھی علامت رکھتا ہو کتاب مقدس کے مطابق، آخر ان میں سے کون سی ایک ایسی چیز ہے جسے ہٹا دیا جائے تو یہ تمام اپنی اہمیت کھو دیں گے، اور یقیناً
خروج 20 باب 26ویں آیت کے مطابق حیا دار لباس، یعنی آپ کے لباس میں خواہ وہ آپ کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، آپ کے پہناؤ سے تعلق رکھتا ہو، آپ کے پروفیشنل سے تعلق رکھتا ہو، یا کچھ بھی ہو، یا مذہبی لباس ہو، اگر اس میں حیا دار لباس جیسی بات نہیں ہے یا وہ حیا دار لباس نہیں ہے تو وہ کسی بھی طور پر نہ مذہبی اعتبار سے، نہ روزمرہ کی زندگی کے اعتبار سے، نہ پروفیشنل کے اعتبار سے، نہ آپ کے اعتبار سے، نہ معاشرے کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ حیا دار لباس نہیں ہے۔ کیونکہ لباس کے اعتبار سے جو ہے بہت سی سوچیں ہیں جو ہمارے ملک اور ہمارے کلچر کے مطابق جو ہے وہ بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جو ہے شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی بہن اگر پینٹ شرٹ کا استعمال کرے تو پاکستان میں اسے جو ہے معیوب سمجھا جائے گا، یا اسے کسی حد تک بے شرمی کے اندر گنا جائے گا۔ لیکن وہی پینٹ شرٹ جو ہے وہی انگلینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے وہی پینٹ شرٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک نارمل بات ہوگی۔ جیسے آپ کا نقاب ہے، نقاب جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے، عزت کی بات ہے، لیکن یہی نقاب جو ہے وہ فرانس اور بیلجیم کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھیں گے، کیسے اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ اور تاجکستان کے اندر جو ہے آپ کا نقاب جو ہے وہ آپ کو پروسٹیٹیوشن کے طور پر جو ہے قبول کرے گا۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے لباس کے اعتبار سے کہ علامات ہیں یا علامتیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، اور آپ علامات کو دیکھ کر جو ہے، علامتوں کو دیکھ کر جو ہے آپ کسی بھی طور پر جو ہے آپ ایک فیصلے پر نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ لباس علامت کے اعتبار سے جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک آپ کا کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ ایک جگہ پر تو درست ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جگہ پر وہ فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سا لباس کا یونیورسل سٹیٹس ہے، وہ عالمگیر حیثیت ہے جو پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک ہی درجہ رکھتی ہو، جسے ہر کوئی قبول کرتا ہو، اور وہ ہے بائبل کا سٹیٹس، حیا دار لباس۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر اب ہم حیا دار لباس کو دیکھیں گے، نہ کہ علامتوں کو، کیونکہ علامات جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن حیا دار لباس یونیورسل سٹینڈرڈ ہے جو بائبل بیان کرتی ہے۔ تو اب یہاں پر میں آپ کے سامنے حیا دار لباس کو بائبل مقدس کی روشنی میں اور ساتھ اس کے میک اپ کو بھی دیکھوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ حیا دار لباس اور پرہیزگاری کے ساتھ اور شرم کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو سنوارے، یعنی یہاں پر آپ کے فزیکلی کپڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے وہ حیا دار لباس پہننا ہے یونیورسل سٹیٹس کے مطابق، اور ایک دوسری بات جو خدا کا کلام بیان کر رہا ہے وہ شرم اور پرہیزگاری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سنورنا بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر اکثر جو ہے مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر یہ صاف لکھا ہے کہ ہمیں حیا دار لباس تو پہننا ہے، لیکن آگے یہ بھی لکھا ہے کہ سنورنا ہے، لیکن نہ بال گوندنے ہیں، نہ قیمتی پوشاک پہنی ہے، نہ موتی جڑنے ہیں، مطلب بہت زیادہ جو ہے ہمیں شوق اور چنچل جو ہے ہمیں نظر نہیں آنا۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ خدا کا کلام حقیقت میں یہ بیان آگے کر رہا ہے کہ نہ کہ بالوں کو گوندنا ہے، نہ قیمتی پوشاک، نہ موتی، بلکہ جیسا
خدا کے لوگوں کو کیا ہے؟ مناسب ہے۔ یعنی یہاں پر جو مناہی کی جا رہی ہے سنورنے کے کو لے کر، وہ مناہی اور طرح کی عورتوں کے لیے ہے جو کسی اور مقصد کے لیے خود کو سنوارتی اور بال گوندتی ہیں۔ آئیں خدا کے کلام میں سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، آپ کے سامنے دو حوالہ جات میں نے رکھے ہیں۔ دوسرا سلاطین 9 باب اور اس کی 30ویں آیت، اس میں ایزابل کا ذکر ملتا ہے، جسے قصبی جسم فروش یا شیطان کی پیروکار بھی کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 5ویں آیت کو رکھا گیا ہے، جس میں ہمیں مقدس عورتوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں ہی سنور رہی ہیں، ایک اپنی قیمتی پوشاک پہنے، بال گوندے سنورتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سرما لگا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب مقدس عورت بھی یا مقدس عورتیں بھی جو ہیں وہ سنور رہی ہیں، وہ تیار ہو رہی ہیں۔ لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب ہم دوسرا سلاطین 9 باب 30ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ ایزابل اپنے آپ کو رنگ رہی تھی، وہ پینٹ کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب پہلا پطرس 3 باب 5ویں آیت کے اندر مقدس عورتیں بھی سنور رہی ہیں، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ وہ سج رہی تھیں، وہ سنور رہی تھیں، وہ ٹرمنگ کر رہی تھیں، وہ اپنے سج دھج رہی تھیں۔ کن کے لیے؟ ایزابل کی طرح نہیں، وہ غیروں کے لیے اور وہ اپنے خاوند کے لیے۔